تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN کے ناظرین، پروگرام ایک بار لیے پھر حاضر ہیں، ایک نئی صبح۔ الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکت اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ہی اللہ پاک نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت کچھ آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ کو بہت پیارے پیارے کلام بھی سنانے ہیں، آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ شامل کرنا ہے، تو اول تاخیر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور پروگرام کے ذریعے علم دین کا خزانہ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے ایک درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، یعنی جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، سبحان اللہ، ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو دنیا کا بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا ایک علمی اعتبار سے ہو، جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں جس کا ایک بڑا نام ہے، جس کا ایک بڑا منصب ہے، بڑا عہدہ ہے، یا جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے، اس سے مصافحہ کرنے کا کوئی موقع مل جائے۔ اور لوگ جب ملتے بھی ہیں تو ساتھ میں سیلفی لیتے ہیں اور جناب والا اس کے ساتھ فوٹو نکلواتے ہیں، اور فوٹو کو نکلوا کر اپنے آفس پر، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں ایک اونچی جگہ، نمایاں جگہ پر اس کو لگاتے ہیں، اور گویا وہ اپنے طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ جتانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا جو ہے وہ بختور ہوں کہ اتنے بڑے آدمی سے مجھے ہاتھ ملانے کا موقع ملا۔ وہ اپنی تصویر کو گویا وہاں پر چسپاں کر کے لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں دیکھو اور میری جو قسمت پہ اس پہ ناز کرو، رشک کرو کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں نے دنیا کے اتنے بڑے آدمی سے، کہ جس کو لاکھوں لوگ جانتے ہیں، ہزاروں لوگ جانتے ہیں، میں نے اس سے مصافحہ کرنے کا جو ہے موقع حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین قربان جائیے وہ عظیم ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جن سے بڑا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بنایا نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو دنیا کے اندر بھی نبی پاک سب سے بڑے ہیں الحمدللہ، اور اخروی اعتبار سے آپ دیکھ لیں آخرت میں بھی سب سے بڑا مخلوق میں مرتبہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بلکہ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم ان کی ذات والا پر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کا موقع حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب خوب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے۔ آج کے ہمارے بڑے پیارے مہمان ہمارے مظفر بھائی ہیں انشاءاللہ۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ان سے کرنی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے الطاف بھائی بھی ہیں۔ الطاف بھائی سے انشاءاللہ بڑے پیارے پیارے کلام سنیں گے۔ اگر آپ ہمارے الطاف بھائی سے کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شعر آپ سننا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل فرمائش کیجئے۔ اس وقت اسکرین پر جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اپنی وائس آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کی اس فرمائش کو، آپ کے اس میسج کو اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ اسی طریقے سے اس وقت جو ہمارے ناظرین یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن بھی آپ کے لیے اوپن ہے۔ آپ وہاں پر جو فرمائش کرنا چاہیں اپنے کلام کی کیجئے۔ ہم کوشش کریں گے جو جو کلام ہم سنا سکتے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پروگرام میں ہم
آپ کے فرمائشی کلام کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے لے کر، اور سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ کلام سے پروگرام کی شروعات کرنا چاہوں گا، تو توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ نور قرآن سے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو پر نور فرمائے، منور فرمائے، مجلہ فرمائے، اور ایک کاش کے قرآن کریم کے نور کی برکت سے ہمارے دلوں کا جو زنگ ہے، گناہوں کی جو کالک ہے، اللہ کرے کہ دور ہو جائے، آمین۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد بڑھتے ہیں الطاف بھائی کی جانب، ایک کلام ساتھ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا،
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑے کہ صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کی دو بوندیں گئے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوندیں گئے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، حسن کھاتا گے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا گے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوں بن گیا بے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے
اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے ہیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے ہیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے جھولی بھری دی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے گئے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ گئے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ، کتنے پیارے اشعار لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے نعت خوان سے، الطاف بھائی سے کلام سننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو نمبر جو نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں وائس بھیج سکتے ہیں، یا بڑا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت یوٹیوب پر اگر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کریں کہ آپ یہ کلام سنا دیجئے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہم نعت پاک کے ساتھ ساتھ، تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ بہت پیاری پیاری علم و حکمت سے بھرپور کچھ گفتگو بھی شامل کرتے ہیں، تاکہ پروگرام دیکھنے والوں کو جہاں نبی پاک کی نعتیں سننے کا موقع ملتا ہے تو ساتھ ساتھ علم دین بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے، اور معاشرے کے اندر ایک پائی جانے والی برائیوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی خطرناک برائی ہے، بیماری ہے، کہ جو آدمی کا سکون بھی تباہ کرتی ہے، آدمی کا چین تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے کینہ۔ کینہ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں اس کو آپ سمجھے تو دشمنی، اپنے مسلمان بھائیوں سے دشمنی رکھنا، دل میں کچھ برا کسی کے تعلق سے سوچنا، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ تو کتنی خطرناک بیماری ہے، اور اس کا وبال کیا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہونے والے نقصانات ہیں، یعنی کس طرح جو ہے کینے کی وجہ سے بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا غلط ویوہار کرتا ہے، کہاں تک بندہ پہنچ سکتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسی طرح کینے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہے، ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، پھر کینے کی کیا کیا صورتیں ہیں، اچھا اس سے بچنا بھی ہے تو بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، ہم کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں اس حوالے سے بہت سارے گفتگو کریں۔ آپ کلام بھی سنتے رہیں انشاءاللہ، کلام کی فرمائش بھی کرتے رہیں، کلام بھی شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کچھ علم دین کی باتیں بھی کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو میں عرض کر دوں کہ کینہ کسے کہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے ہم مظفر بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ تو کینے کی تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی کہ دل میں دشمنی کسی کے حوالے سے جما لینا، اور وقت ملنے پر اس کا اظہار کر دینا، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کی تعریف سنیں تو احیاء العلوم کے اندر آپ اس کی تعریف کچھ یوں لکھتے ہیں: الحقد ان یلزم قلبہ استثقالہ والبغضۃ لہ والنفار عنہ وان یدوم ذلک ویبقى۔ آپ کہتے ہیں کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اسے دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ تو اس طرح کی کیفیت جو دل کے اندر آتی ہے، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کو دیکھتے ہی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جناب والا کسی رشتہ دار کو دیکھ کر مون چینج ہو جاتا ہے، اچھا خاصا بھلا آدمی ہوتا ہے، لیکن کسی کو دیکھا تو اس کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے نا، کسی سے سلام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو آپ غور کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے اندر کینہ تو پیدا نہیں ہو گیا ہے۔ اور کینہ کتنا خطرناک ہے، اگر میں اس کا حکم آپ کے سامنے بیان کروں تو کینے کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ اس نے آپ کو کوئی مال کھایا، نہ اس نے آپ پہ کوئی ظلم کیا، نہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اس نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، بلا وجہ کسی مسلمان کے ساتھ دل کے اندر اس طرح کا معاملہ رکھنا، اس سے دلی طور پر دشمنی رکھنا، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، اس سے بات ترک کر دینا، اس کا نام آتے ہی جناب موڈ خراب ہو جانا، اس طرح کی جو کیفیت دل کے اندر اگر پیدا ہوتی ہے، اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ تو بلا وجہ کسی مسلمان کے ساتھ کینہ رکھنا، اس کو علماء کرام نے حرام کہا ہے۔ تو آپ غور کریں، اگر اس طرح کا معاملہ آپ بھی اگر خدا نخواستہ کرتے ہیں تو یہ حرام کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بلا وجہ تو نہیں ہے، بالوجہ ہے، یعنی کسی وجہ کے ساتھ ہے، یعنی جناب والا کسی مسلمان نے آپ پر ظلم کر دیا، آپ کا مال ناحق کھا گیا، آپ پر زیادتی کی ظلم کیا، تو اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کو بہرحال حرام نہیں کہا جائے گا۔ تو کوشش کریں اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے بالکل صاف رکھیں، اس دل کے اندر صرف اچھی اچھی باتیں ہوں، مسلمانوں کے تعلق سے اچھا ہی سوچتے رہیں گے، اچھا خیال کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل آپ کا پرسکون رہے گا، عبادت کے اندر لذت نصیب ہوگی، انشاءاللہ بہت سارے معاملات آپ کے آسان ہوتے ہوئے نظر آپ کو انشاءاللہ آئیں گے۔
بڑھتے ہیں آگے مظفر بھائی کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ کینے کے حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، اور ساتھ ہی اگر کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ علی بھائی، جو بغض و کینہ کا ٹاپک ہے، تو یہ جو بغض و کینے کی بیماری ہے یہ آج تو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ موجودہ دور کی نہیں بلکہ بہت پرانی بیماری ہے۔ اگلی امتوں میں بھی یہ ہوتا تھا، جی، اور اس کی خبر جو ہے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، علیہ وسلم۔ ہمارے آقا کا کیا انداز ہے ہوں، کہ پیدا ہوئے سب سے پہلے آہا، آدم کا پتلا نہ بنا تھا، جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمارے آقا اول ہیں، بالکل، نور میں سب سے اول، پیدائش میں سب سے اول، اور ظہور میں سب سے آخر، سبحان اللہ، آخری نبی، کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اپنی بقیہ زندگی، لیکن اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارے آقا ہی کی شریعت، ہمارے آقا ہی کا کلمہ پڑھا جاتا رہے گا۔ جی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں سب سے بعد میں، لیکن جو ہو چکا ہے اگلی امتوں کے ساتھ وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا علم عطا فرمایا، جی، ان کے واقعات، ان کے معاملات۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عنقریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ پچھلی امتوں میں جو ہوا کرتی تھی بیماری، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بیماری ہوگی جو پچھلی امتوں کو ہوتی تھی؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، تکبر، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، دنیاوی معاملات میں، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ اللہ اکبر، تو یہ خبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگلی امتوں میں بھی ہوتا تھا، اور مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ یہ میری امت بھی جو ہے اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بے شک چغل خوری اور کینہ پروری یہ جہنم میں ہے، اور یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اب ایف جی این چینل کے ناظرین بھی جو ہے غور کرے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا، ایک پرفیکٹ جو مومن ہوگا، ایک مومن کامل ہوگا، ایک جو کمپلیٹ مومن ہوگا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے دل میں جو نا یہ باتیں بغض و کینہ کسی مسلمان کی بے وجہ، جیسے آپ نے وضاحت بھی فرمائی، اگر کسی وجہ سے ہے تو الگ بات ہے، لیکن بے وجہ کسی مسلمان کی دشمنی، بغض و کینہ اگر اس کے اندر ہے، اور چغل خوری یعنی مسلمانوں کو لڑانے والا کام کرنا، ان کے عیب بتانا، چپکے سے ان کے درمیان دشمنی ڈالنا، تو یہ کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر پیر اور جمعرات، جی، آج بھی جمعرات ہے، الحمدللہ ہمارے 3 دن جو ہے لائیو سلسلہ جمعرات، جمعہ، سنیچر ایف جی این کا چلتا ہے، تو یہ جمعرات کا دن بڑا اہم ہے۔ شب جمعہ بھی آتی ہے، غروب آفتاب سے ہر عمل کا، نیک عمل کا 70 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین میں سے بھی اور بھی دیگر جو ہے اسلامی بھائی قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں، اولیاء کرام کے آستانوں پہ جاتے ہیں، تو جمعرات کا دن بڑا اہم ہے۔ پیر کا دن بھی بڑا اہم ہے، ہمارے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ تو یہ پیر اور جمعرات کو ایک اور خاص نسبت حاصل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جس دن بندے کا اگر ایگزام ہو، وہ اس کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہوتا ہے، کہیں انٹرویو ہو، کہیں اس کے پروجیکٹ کا سبمیشن ہو، اس کو نمبرات ملنے والے ہوں، اس کا کوئی پروموشن ہونے والا ہو، تو اس کے لیے دن کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پیر و جمعرات کا دن کتنا اہم ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اور اس میں بغض و کینہ رکھنے والے 2 بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بغض و کینہ کتنا بڑا جو ہے نقصان کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مومنین جن کے سینے جو ہے کینہ مسلم سے خالی ہے، ان کی بخشش ہو جاتی، لیکن جو صرف کینے کی وجہ سے، ناظرین بھی غور کریں کہ کسی مسلمان کے خلاف، ہمارے کسی رشتہ دار کے خلاف، کسی دوست کے خلاف، ایسا تو نہیں چھپی ہوئی دشمنی ہمارے دل میں موجود ہے، اور آگے کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس کو جانچیں گے بھی، اس کی علامت کیا ہے، اس کو پکڑنے اور اس کے سبب اسباب اور پھر اس کے علاج پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں
اس کو سن کر اب عنقریب رجب شعبان رمضان کی بھی آمد ہونے والی، تو خاص طور پہ جو شب براءت ہوتی ہے شعبان کی 15ویں رات، جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، کروڑوں اربوں مسلمان جو ہے بخشے جاتے ہیں۔ تو اب ان مسلمانوں میں بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم طلب فرماتا ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑتا ہے۔ کینہ رکھنے والے کیسے نقصان میں؟ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو ایک بار نصیحت کرتے ہوئے کہا جی کہ اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج جو بادشاہ ہوتے ہیں، آج ہر کوئی ایک بڑا بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، مجھے سربراہ بنا دیا جائے، مجھے لیڈر بنا دیا جائے، لوگوں کا نظام میرے ہاتھ میں دیا جائے، تو یہ بہت بڑی آزمائش والی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کی نے اللہ تعالیٰ تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا، اور تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے اگر تو چاہتا ہے کہ بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ موجود ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے ایک یہ فرمان بھی سنایا کہ جو صبح اس حال میں، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ کینہ پرور ہے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جنت کی خوشبو غالباً جو 500 برس کے راہ سے بھی آتی ہے، 500 برس دور بھی ہوگا کوئی تو بھی وہ جنت کی خوشبو سے محسوس ہوگی، تو وہ جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے اللہ گا۔ اکبر اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اور جو ہے اپنی اصلاح کرنے اور مسلمانوں کی کوئی ایسی دشمنی چھپی ہوئی ہمارے دل میں اللہ کرے موجود نہ ہو، ہمارا سینہ جو ہے پاک ہو جائے کینے مسلم سے۔ آمین۔ یقیناً اس طرح کی برائی ہے، اور یہ آپ دیکھیں نا احادیث کریمہ جو ہم نے پڑھی ہیں، ابھی آپ نے سنی، یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے نا۔ صحیح۔ ہاں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم گناہوں کا عام لیتے ہیں، اگرچہ کہ گناہوں کا عام ہمیں لینا بھی نہیں چاہیے، ہر گناہ بلکہ معمولی ہمیں جو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو کیا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ کسی کا معمولی سا تنکا بغیر اس کی اجازت کے جہنم کی گہرائی تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو گناہ تو ہمیں ویسے بھی کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ گناہ کہ جس کی مذمت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث بیان کی ہے، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ایک فرمان کے یعنی میرے سامنے موجود ہے کہ جو بندہ کینہ پرور ہوتا ہے، جو کینہ دل میں رکھنے والا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اب غور کیجئے، ہم دعائیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، ہم میں سے ایک تعداد ایسی بھی ہے جو کہتی ہوئی کہ یار میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیا بات ہے، میں دعا کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہوں، 10 سال ہوگا مانگتے ہوئے، یہ چیزیں مانگتے ہوئے، دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ غور کیجئے، جو 3 علامتیں بیان کی جا رہی ہے، وہ 3 لوگ جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ان 3 لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ غور کیجئے، ان تینوں کے اندر کہیں آپ کا نام تو نہیں ہے۔ وہ کون 3 لوگ؟ آئیے سنیے۔ فرماتے ہیں 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ پہلا، حرام کھانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں حرام کی نحوست سے دور رکھے۔ اور دوسرا، کثرت سے غیبت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کا کینہ یا حسد موجود ہو۔ اب غور کیجئے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ ہم ظاہر اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا مسلمانوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ میں مسلمان بھائی کے ساتھ رہتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے میرے دل میں کوئی ایسے خیالات ہوں کہ جس کی وجہ سے میں مسلمانوں کی کینے کے اندر پڑ گیا ہوں، مسلمانوں سے دشمنی کا معاملہ میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ اگر ایسا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ایسا ہے تو ڈرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہی برباد ہو جائے۔ اسی طریقے سے سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کینہ پرور کامل دین دار نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہ کامل ایماندار دیندار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح
کینے سے 8 چیزیں جنم لیتی ہیں. یعنی جس کے دل میں کینہ ہوگا نا تو کینہ ایک گناہ ہے نا, یعنی بظاہر ایک گناہ لگ رہا ہے آپ کو کسی سے مسلمان سے دشمنی رکھنا, لیکن یہ ایک گناہ جو ہے نا اتنے سارے گناہ کروا دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ غور کیجئے کہ ایک گناہ کی وجہ سے کتنے سارے گناہ جنم لیتے ہیں. 8 گناہ جنم لیتے ہیں. نمبر 1, کینہ پرور حسد کرے گا. جب ظاہر ہے کسی مسلمان سے اس کو دل میں کوئی کھٹک ہو گئی, کسی مسلمان سے دل میں عجیب سا کیفیت پیدا ہو گئی, تو اب جب مسلمان جس سے اس طرح کا معاملہ ہے نا, اب وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اسے دولت عطا فرمائے, اب اس کو جلن ہوگی, حسد پیدا ہوتا ہے. دوسری جو بڑی ہلاکت والی چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شماتت, یعنی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر خوش ہونا ہے نا, کسی کو مصیبت میں دیکھا تو اب جناب اس پر خوشی کا اظہار کرنا, یہ شماتت ہوتا ہے. تیسرا ایک جو ہلاکت ہوتی ہے کینی کی وجہ سے, یہ کہ غیبت اور جھوٹ اور فحش کلامی سے اس کے رازوں کو آشکار کرنا, یہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. نمبر 4 یہ کہ بات کرنا چھوڑ دے گا اور سلام کا جواب نہیں دے گا. جب کسی مسلمان کے ساتھ دل میں کینے کا معاملہ ہو جاتا ہے نا, تو اگر وہ سلام بھی کرے گا نا تو سلام کا جواب بندہ نہیں دیتا, یہ بھی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. اور 5ویں بات یہ کہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھے گا اور اس پر زبان درازی کرے گا. 6واں یہ کہ اس کا مذاق اڑائے گا. 7واں یہ کہ اس کی حق تلفی کرے گا اور صلہ رحمی نہیں کرے گا. اور 8واں یہ کہ جب اس پر قابو پائے گا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایذا رسانی پر ابھارتا چلا جائے گا. تو یہ آپ دیکھیں ایک گناہ ہے نا مظفر بھائی, کینہ پروری ایک گناہ ہے, لیکن اس ایک گناہ کی وجہ سے کتنے سارے گناہ جنم لیتے ہیں. اگر یہ ایک گناہ کو ہم ترک کر دیں, مسلمانوں کے حوالے سے دل کو صاف کر لیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا سینہ پاک ہو جائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گناہوں سے بچنے کے اندر کامیاب ہوں گے. اچھا مظفر بھائی, ایک تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ کینہ رکھا, ٹھیک ہے کسی نے, لیکن یہ بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے کے لیے یہ چیز کافی ہے. لیکن میرے پیارے ناظرین آپ غور کیجئے, وہ لوگ جو معاذ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کینہ رکھتے ہیں, ان لوگوں سے دل میں دشمنی رکھتے ہیں معاذ اللہ, کہ جن کی تعریف نبی پاک نے کی ہے, جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی. میری مراد صحابہ کرام علیہ رضوان. اب صحابہ کرام کے حوالے سے بالخصوص اگر میں اس وقت جو موجودہ ہمارا دور ہے میں اگر بات کروں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا اپنے مجلسوں کے اندر ہوں, کئی لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں, صحابہ کرام کے حوالے سے دلوں کے اندر ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ جو مسلمان کے لیے روا نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا, پھر جو علماء کرام ہیں جو ہماری شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بغض رکھنا, کیا کہیں گے آپ ان کے حوالے سے؟ بالکل یہ زبان درازی, اور جیسے آپ نے بتایا نا, کوئی بھی بندہ نافرمانی کی طرف گناہ کی طرف بڑھتا ہے جی, تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ ایسا جری ہو جاتا ہے, بے باک ہو جاتا ہے نا, کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل. اب اسلام نے کیسے برائی کا دروازہ بند کر دیا کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں, جو تمہارے دوست احباب ہے, بلکہ بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے, کسی کوئی بچے کے خلاف بھی بندہ جو ہے نا برا گمان اور چھپی ہوئی دشمنی نہ پالے, اس کا دشمن نہ بنے. تو جو بندہ آج کے دور کے لوگوں کے ساتھ, آج کے دور کے مسلمانوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے گا, تو اس سے تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے دور کے اولیاء کرام کے خلاف جو ہے کوئی بات, کوئی دشمنی دل میں پیدا کرے, بغض رکھے, زبان درازی کرے. اسی طرح اور پھر آگے بڑھیں تو ائمہ مجتہدین ہیں, مفسرین ہیں, محدثین ہیں, پھر ہوتے ہوتے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک دور. جی, تو یہ لوگ جو گستاخی میں جو لوگ آگے بڑھے نا, ایسے ہی ہوتے ہوتے ان کی گستاخی, آج کے دور کے علماء کی گستاخی, پھر اولیاء کرام کی گستاخی, پھر بڑھتے بڑھتے معاذ اللہ صحابہ کرام میں اگر کوئی آپسی معاملات بھی ہوئے, مشاجرات بھی ہوئے, تو عوام کا, علماء کی طرف سے تاکید ہے کہ عوام کا اس میں پڑھنا بھی حرام ہے. صحیح کہ بھائی ان کے کیا معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا. اللہ سب سے راضی ہے, ہر صحابی نبی جنتی ہے. اور الحمدللہ امیر علیہ سنت نے نعرہ دے کے بچے کو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر اور صحابیات بھی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, اور حضرت معاویہ جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ہر صحابی, بلکہ صحابہ کرام میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شامل ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب یہ ایمان نہیں لائے تھے نا، حضرت وحشی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا تھا بہت بے دردی کے ساتھ، اور ہندہ جو تھی انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے، اور پھر جو ہے ان کا کلیجہ نکال کر جو ہے چبانے کا معاملہ، اتنی سخت جو ہے نا انہوں نے اذیت دی تھی۔ لیکن اسلام لانا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی، جب وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے، بدلہ نہیں لیا، آپ نے ایمان قبول کیا، انہوں نے آپ نے معافی کا اعلان فرمایا۔ بس ایک بات جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ کر دی کہ میری زندگی میں نا میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے جب تم آتے ہو نا تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، تمہارا وہ ظلم جو ہے یاد آ جاتا ہے کہ میرے چچا کو شہید کرنے کے بعد کلیجہ چاک کیا، کلیجہ چبایا، تو ایمان تو لے آئے، اور ایمان قبول کرنا پہلے کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ہمارے آقا نے تو، علماء نے وضاحت فرمائی ہے، صراحت فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی، کہ یہ حضرت وحشی جو صحابی ہیں ان کے خلاف بھی کوئی اگر معاذ اللہ کچھ بولے گا، زبان دراز کرے گا، پہلے کے علماء اتنے اچھے تھے اور مطلب صحابہ کرام کے لوگ اتنے قدر کرنے والے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے بعض صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا، اور بعض لوگ بحث کر رہے تھے یہ صحابی افضل ہے یا یہ صحابی افضل ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سبحان اللہ، ہماری زبان تو اس لائق نہیں کہ ان کا نام لے سکے، تو ان کے مرتبے میں کمپیریزن ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کی توقیر کرنا، تعظیم کرنا، اور جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ صحابہ کے بارے میں ہمارے آقا تاکید فرما رہے، میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو اور خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ، اور جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے، محبوب یعنی پیارا رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، بعض لوگ بہت بڑھ کر انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور وہ انہوں نے ایسا کیا ہوتا، نبی کی اور آل نبی کی محبت کے نام سے، کہ ہم حضرت علی کے طرفدار ہیں، حضرت امام حسن امام حسین کے طرفدار ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور یہ کہہ کر کچھ لوگ معاذ اللہ صحابہ کرام کی دشمنی کی طرف لے جاتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو قریب کر کے، کوئی ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولائی ہیں، ہم ایسا ہے ویسا ہے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے 12 امام کون تھے تم جانتے ہو کیا؟ آج تمہیں نہیں پتہ ہے، صدیق، اور جو صحابہ سے دور کرنے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ہم کو ہدایت کا راستہ بتا دیا، جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، الحمدللہ اہل سنت ہے ہم، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو اہل بیت ہے وہ سفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو ان کے ساتھ رہے گا وہ نجات پائے گا، جو ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو سفر جو ہوتا تھا، پہلے کشتی میں بندہ سوار ہوتا تھا، سمندروں میں سفر ہوتا تھا، اور دن میں سورج کی روشنی سے سمتوں کا تعین ہوتا تھا، رات میں ستاروں کے ذریعے جو ہے لوگ راستہ تلاش کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم اہل بیت کی کشتی میں ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، اور ساتھ میں صحابہ کرام کے بھی ہم ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، ان کی رہنمائی میں، ان کے طریقے پر ہم چلیں گے، اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے یقیناً۔ اور یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو ہم غلام ہیں نا، تو غلام کا تقاضا یہ ہے کہ غلام جو ہے نا اپنے آقا کا فرما برداروں کی اطاعت کرنے والا ہو، ان کے ساتھ بغاوت نہ کرنے والا ہو۔ نبی پاک نے جن کو عزت دی، نبی پاک نے جن کو مان دیا، نبی پاک نے جن کو سمان دیا، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، تو ان کی ذات کے حوالے سے ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہوں، ان کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ اور نبی پاک نے چونکہ ہمارے لیے ان کو رہنما دیا نا، دیکھیں آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یقیناً جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی تو ہیں، کہ صحابہ کرام نے نبی پاک سے دین لیا،
پھر صحابہ کرام ہی کے واسطے سے الحمدللہ یہ ہم تک دین پہنچا ہے. دنیا میں تو سفر کیا بالکل صحابہ نے، ہاں، جگہ اور جگہ چائنا آج تک پہنچے ہیں، دوسرے ملکوں تک یہ پہنچے صحابہ کرام کی کرام قربانیاں ہیں نا، الحمدللہ. یعنی جی آج الحمدللہ دین اسلام جو پوری دنیا کے اندر نظر آتا ہے تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. تو ان کی قربانیوں کو یاد نہ کر کے، ان کی قربانیوں کو فراموش کر کے اس طرح کی باتیں کرنا یہ یقیناً عقل مندی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اچھا علی بھائی، یہ جیسے بچہ ہوتا ہے، اگر والد کے خلاف کچھ بولنے لگے تو ہر کوئی اس کو جو ہے برا بولے گا کہ کیسا بچہ ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو انداز نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا مرتبہ نہیں سمجھ رہا ہے. بڑے بھائی کے خلاف کچھ بولے، گھر کے اور دیگر رشتہ داروں کے خلاف بولے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، لوگوں کا ادب رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے. آج آسانی سے لوگ جو ہے نا علماء کرام کے بارے میں زبان جو ہے کھول دیتے ہیں. جی ارے یہ مولانا لوگ، انہوں نے ایسا مسئلہ بتا دیا، انہوں نے قوم کو ایسا کر دیا، یوں ہے تیوں ہے. تو یہ صحابہ کرام کا تو بہت بلند مقام ہے. آج کے بھی دور کے اگر جو علماء حقہ ہے، علماء اہل سنت ہے، ان کے خلاف بھی زبان درازی کرنے کی یا ان کے خلاف جو دل میں بھی نفرت رکھنے کی، کینہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کا وسلم. فرمان عالی شان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو صبح اس حال میں کر کہ یا تو عالم ہو، صحیح. یا طالب علم دین ہو، یا علمی گفتگو سننے والا ہو مستمعاً، اور یا پھر عالم دین سے محبت کرنے والا ہو. اور پانچواں نہیں ہونا، یعنی ان کی بغض و عداوت رکھ کر جو ہے پانچواں نہ ہونا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ. یعنی صبح اس حال میں کر، یا تو عالم ہو، جس نے علم حاصل کر لیا مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ نے بھی درس نظامی کیا ہے، ایسے اور بھی کئی ہمارے حضرات ہیں جو علم پڑھنے پڑھانے، یا جو طلبہ ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے، علم دین سیکھنے والے. اسی طرح علم دین کے اور بھی ذرائع ہیں، مختلف کورسز دعوت اسلامی کے ذریعے کیے جاتے ہیں، علم دین سکھایا جاتا ہے. آن لائن بھی کورسز لوگ کرتے ہیں. ناظرین بھی حاصل کر کے، معلومات حاصل کر کے ایسے کورس میں جوائن ہو سکتے ہیں. آپ کے گھر بیٹھے ہوئے آپ کو علم دین، ایک FGN چینل بھی الحمدللہ ایک علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. اگر لوگ اس کے پروگرام دیکھتے رہیں، کافی علم کی باتیں مل سکتی ہے. لیکن جو بندہ اگر کم از کم سننے والا نہیں، سیکھنے والا نہیں، تو عالموں سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے. ورنہ اگر وہ ان کی بغض و عداوت، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والا ہوگا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. تو علماء کا ادب و احترام، ان سے بے وجہ کی دشمنی، کتنی غلط بات ہے کہ بندہ خالی اسی وجہ یہ عالم کیوں بن گئے. ارے یہ عالم بنے تو آپ کا بھی دین محفوظ ہو رہا ہے. یہ عالم نہیں بنتے، آ کے مسجدوں میں امامت نہیں سنبھالتے. یہ عالم نہیں بنتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے آپ کو نہیں بتاتے، آپ کی رہنمائی نہیں کرتے، تو آپ کہاں جاتے؟ نکاح پڑھانے آپ کس کے پاس جاتے؟ آج بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے کس کو آپ بلاتے ہیں؟ یعنی بلکہ آپ دیکھیں نا، علماء تو الحمدللہ ہمارے جو پیدائش کے معاملات ہیں نا، جی، پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد تک بھی ایصال ثواب الحمدللہ کرنے کے کام آتے لیے، ہیں. تو یہ علماء جنازہ پڑھانے کے بالکل لیے. ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کرام، یہ بہت اہم ہماری شخصیات ہیں. ان کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے. تو اچھا، لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ امام کی برائی بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. عجیب بات ہے بھائی. اس سے دشمنی بھی ہے، کینہ بھی رکھتے ہیں بعض اوقات دل میں، اور نماز بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یقیناً چونکہ ان سے ہم خلاصی لے نہیں سکتے، ان کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اپنے مقتدا، اپنے رہنماؤں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرنا، ان سے دشمنی رکھنا، یہ درست نہیں ہے. اور یہ بلا وجہ کی ہوتی ہے، لوگ اپنے طور پر ہی کچھ نہ کچھ ذہن میں بنا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھی، بلکہ میں تو دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے، ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بھی انشاءاللہ بھی بڑھتے ہیں. ہمارے ناظرین ہمیں اس وقت ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں اور فرمائشیں بھی کر رہے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، نعت سننا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا سننا چاہتے ہیں. اظہر خان ہے، کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی کوئی شان میں کوئی منقبت سنا دیجیے. اچھا، کیا بات ہے، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. تنظیم خان صاحب کہتے ہیں آقا مجھے طیبہ میں بلا لیجیے، یہ ناشیف سنا دیجیے اور دعا میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اچھا، اسی طرح اسحاق خان کہتے ہیں جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں اللہ بخش اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجیے انشاءاللہ. ایک بار پھر مدینے جا رہے ہیں عطار، یہ کلام سنا دیں. طاہر عطاری صاحب کہتے ہیں خواجہ زین السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا کی گزارش کر رہے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے. اسی طریقے سے ایک اسلام بھی کہتے ہیں، چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. ماشاءاللہ کہ یہ کلام کی فرمائش کی ہے، کچھ کلام انشاءاللہ شامل کر لیتے ہیں.
یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، اس کے لیے کر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، اسی میں گئے غم سب کی عزت اور ہماری شان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، فضل خدا اور فیض نبی سے تیغ شرک اکھاڑا تھا، فضل خدا اور فیض نبی سے تیغ شرک اکھاڑا تھا، آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا، ہند کی دھرتی پر جتنے بھی دین کے دشمن رہتے تھے، اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا، جس نے بھی دیکھا آپ کو خواجہ، جس نے بھی دیکھا آپ کو خواجہ، لے آیا ایمان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے، یہیں پہ حاجی علی وہ حاجی ملنگ وہ مخدوم ماہم، فارس مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، ڈونگری پر جلوہ فرمائے شاہ عبد الرحمان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، یہیں پہ اعلیٰ حضرت بھی ہے اور یہی مہر حرام ہے، عبد واحد کا اہل سنت پر آج بھی پہرا ہے، یہیں پہ اعلیٰ حضرت بھی ہے اور یہی مہر حرام ہے، عبد واحد کا اہل سنت پر آج بھی پہرا ہے، حامد و ابراہیم و رضا وہ ریگان ملت بھی یہی، نوری میاں کی نوری کرن سے روشن سب کا چہرہ ہے، اور مفتی اعظم کا کر ایک سنی پر گئے احسان، یہ کہ خواجہ کا ہندوستان، ان کے کرم سے ہوئی ہے روشن ہند میں دعوت اسلامی، ان کے کرم سے ہوئی ہے زندہ ہند میں سنت آقا کی، ان کے کرم سے آج ہمارے سر پر پیارا امام آ گئے، ان کے کرم سے سنت والا آج لباس ہمارا گئے، غوث و رضا خواجہ کا کرم عطار کا گئے فیضان، یہ گئے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، تمہارے زر کے پر تو ستارے ہائے فلک، تمہاری نعال کی ناقص مثل ضیاء فلق، تمہارے زر کے پر تو تمہاری یاد
شب بھر تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک چلی نسیم رضا کی نعت نبی نے بلندیاں بخشی رضا کی نعت نبی نے بلندیاں لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک لقب زمین رضا نعت نبی نے بلندیاں بخشی لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک تمہارے ذرے کے پرتو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بولا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں قسمت کو اس تصور سے رجد آ رہے ہیں قسمت کو اس تصور سے بجد آ رہے ہیں رحمت کی بھیک دینے رحمت کی بھیک دینے آقا بلا رہے ہیں رحمت کی بھیک دینے آقا بلا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں ان کے کرم کے صدقے فضل و کرم پہ قربان ان کے کرم کے صدقے فضل و کرم پہ قربان عطار کو وہ لے کر عطار کو وہ لے کر جنت میں جا رہے ہیں عطار کو وہ لے کر جنت میں جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین الحمدللہ آپ کی فرمائشوں کو ہم نے شامل کیا.
اسی طرح آپ مزید بھی کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو اپنی فرمائش کریں، انشاءاللہ ہم کل بھی پروگرام لے کر آتے ہیں، پرسوں بھی لاتے ہیں، یعنی ہفتے میں 3 دن ہر جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو پروگرام پیش کرتے ہیں. تو آپ چاہے تو وائس بھیج دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وائس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. گفتگو چل رہی تھی ہماری کینہ کے حوالے سے، کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کے اندر دشمنی پال لینا، اس کے تعلق سے غلط سوچتے رہنا، دل کے اندر اس کے تعلق سے اس طرح کرنا، اس کا اظہار کر دینا، یہ چیزیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے. تو کینے کے کچھ اسباب بھی اگر بیان فرمائیں کہ کس وجہ سے یہ کینہ آخر جنم لیتا ہے. جیسے علی بھائی کوئی بیماری مطلب جیسی شدید ہوتی ہے ٹھیک ہے. یا اس پہ جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو بندہ اس سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. اور جیسے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہے، اس کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں، یا بندہ جس کو نہیں بھی ہوئے بیماری تو اس سے کوشن لیتے ہوئے اس سے جو ہے محفوظ رہنے کے لیے وہ اس کے اسباب جو ہے نا معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ اگر ایسا ہوگا تو کیا. جیسے عام طور پر لوگ بائک وغیرہ زیادہ چلاتے ہیں، اسپیڈ بریکر آتی ہے، جمپ ہوتا ہے، تو پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں نا سلپ ڈسک کا کسی کو پرابلم ہو جاتا ہے، دیگر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اب ایسے اسباب کہ اختیار کرنا، پھر بعد میں ڈاکٹر منع کر دے کہ بھائی آپ بیڈ ریسٹ پر رہیں گے، آپ بائک بالکل نہیں چلائیں گے، تو بندہ ان چیزوں میں پہلے احتیاط کرنے کی کوشش کرے. تو اب ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ بغض و کینہ جب اتنی اس کی وعیدیں ہیں، اتنی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اتنے بڑے گناہ، اتنے اس سے نقصانات ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا بندہ، تو آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. تو وہی وہ دروازے بند کر دیے جائے تو یہ داخل نہیں ہو سکے گا. سب سے پہلا اس کا سبب جو ہے نا غصہ ہے. اچھا. غصہ جیسی آتا ہے نا کسی پر، کسی کا کوئی معاملہ، کبھی کوئی حق تلفی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا تو الگ بات ہے، ورنہ ایسے بھی کسی پر غصہ، بھائی یہ اس نے ایسا بول دیا نا، اس نے ایسا، یہ آ گیا، اس نے میری جگہ لے لیا، یہ یار. اب وہ وقتی طور کا معاملہ تھا، ہو گیا. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، جیسے لائن لگی ہوئی ہے کہیں بس میں چڑھنے کے لیے، کہیں ٹکٹ نکالنے کے لیے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں گھستے ہیں، وہ حق تلفی تو کرتے ہیں، لیکن بندہ اگر اس چیز کو نا بالکل دماغ میں لے کر بیٹھ جائے، اس نے کیا تھا نا، بس یہ ایسے ہی ہے، اور اب وہ آئندہ کبھی مجھے موقع ملے گا نا تو میں اس سے بدلہ لوں گا اور یوں کروں گا. اگر وقتی طور کا جو معاملہ تھا آپ بھی اس کو فراموش کر دیتے، لیٹ گو کر دیتے، تو آپ بھی پرسکون رہتے. اچھا، یہ جو اس میں پڑھنے والا ہے بغض و کینے میں، وہ سکون کے ساتھ نہیں رہتا. جس سے بغض و کینہ رکھ رہا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں، وہ تو اپنا سکون سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس غصہ اس کے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے، یہ کامیاب ہو رہا ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے، اس کو نعمتیں کیوں مل رہی ہے، تو نعمتیں اللہ کرے چلی جائے. تو حسد بھی ایسی بیماری ہے کہ وہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. بندے کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد غصہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے کتنا جو ہے نقصانات ہو رہے. فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے غصے کو ضبط کیا حالانکہ وہ اس پر نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جسے خود کے ساتھ چاہے لے لے جنت میں جانے کے لیے. غصہ آیا اور ضبط کر لیا، کنٹرول کر لیا، نافذ نہیں کیا اس کو. کوئی مار سکتا تھا، قربان جائیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، تماچا مار دیا، تو آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں چاہوں تو حاکم وقت سے شکایت کر سکتا ہوں، تجھ پر مقدمہ دائر کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا. میں چاہوں تو تجھے بھی پلٹ کر تماچا مار سکتا ہوں، لیکن نہیں ماروں گا. میں چاہوں تو تیرے حق میں جو ہے نا ہلاکت کی دعا کر سکتا ہوں، بد دعا کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا. لیکن ایک بات تجھ سے کہتا ہوں، تو نے تماچا مار کر مجھے جو ہے نا صبر کرنے کا موقع دیا ہے نا، تو تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر قیامت کے دن مجھے کوئی منصب وجاہت ملا نا، تو تجھے، چونکہ تو میرا محسن بنا ہے کہ تو نے مجھے صبر کا موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے، صبر کرنے کا ایک اپورچونٹی تو نے مجھے دی ہے، تو اب تجھے ساتھ لیے بغیر میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اب ذرا سوچیے وہ سامنے والے کی ندامت کا کیا عالم ہوا ہوگا. کہاں سے لائیں گے اتنی اعلیٰ سوچ، بہت بڑی بات ہو گئی. یعنی ہم جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر دے تو ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر. اچھا، بندہ پہلے مظلوم ہوتا ہے، کسی نے اگر ایک تماچا مار دیا
تو اب وہ مظلوم ہے، لیکن اب اس نے دیکھ کر تماچا کیسے مارا، یا کچھ لوگ باتوں تک رہتے ہیں، کچھ لوگ اور آگے بڑھتے گالیوں تک، پھر جس نے گالی دی تو اب مار، یعنی اگر کسی نے ایک پتھر مارا ہے تو 10 مارنے کے لیے لوگ تیار ہیں، کسی نے ایک تماچا مار دیا تو بڑھ کے اس کو گھوسا رسید کر دیے، لات مار رہے ہیں، اس کو گرا دیے، خون نکال دیا اس کا. یہ بندہ تو جب تک یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی نے ایک تماچا مارا تو جتنی شدت کے ساتھ مارا ہے، اگر اس سے کم شدت یا اس کے برابر اس نے تماچا مارا تب تو یہ اس کا بدلہ پورا ہوگا، بدلہ لے لیا، چلو بدلہ لے لیا. اگر تھوڑا اس سے زیادہ طاقت سے اس کو لگ گیا تماچا نا تو اب یہ ظالم ہو جائے گا. پہلے مظلوم تھا، اب اس کا حق جو ہے نا اب اس کے اوپر آ گیا. تو آج دنیا میں عافیت یہی ہے کہ یا تو معاف کر دیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے، ورنہ وہ خود جو ہے جو مظلوم ہے وہ ظالم بن جائے گا تو قیامت کے دن اس کے پھنسنے کا معاملہ ہو سکتا ہے. پہلا سبب جو ہے غصہ، اس کو اگر ناظرین اس کا علاج کرے. دوسرا ایک سبب ہے بدگمانی، برا سوچنا. وہ ایسا ہوا نا تو بھی پچھلے دنوں بھی ہم نے سلسلے کیے کہ بندہ کہاں کہاں جو ہے بدگمانیوں میں پڑ جاتا ہے. فون نہیں اٹھایا تو بدگمانی، کسی نے دروازہ کھولا، بیل بجائی، گھر میں دروازہ ہی نہیں کھولا، یا بلایا تو صرف پانی پلا دیا، رخصت کر دیا، چائے بھی نہیں پلائی، کھانا بھی نہیں کھلایا، وقت پر کچھ وہ نہیں کیا، کہیں کچھ جانا تھا. بدگمانی ہم کیا تھا بھائی میٹر، اگر آپ بڑا جو ہے اچھا گمان رکھے، نہیں یار یہ تو میرا دوست تو صحیح ہے، میرے رشتہ دار تو صحیح ہے، کچھ وجہ ہوگی، کچھ وجہ ہوگی، وجہ کو سامنے آنے تو دیجیے. لوگ بدگمانی نہیں ایسا کرتا ہے نا ویسا، پھر بدگمانی سے اور یہ یوں کر رہا ہے نا، یہ ریاکاری کر رہا ہوگا، یہ یوں کر رہا ہوگا. یہ بندہ اگر یہ سب بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے نا تو پھر اس کی دشمنی، اب ظاہر ہے جس کا کردار، جس کا کیریکٹر آپ ڈیمیج کر رہے ہیں تو پھر اس کے جو ہے وہ دل میں بھی اس کا اثر ہو جائے گا کہ یار یہ بندہ برا ہے. اب اس کے بارے میں برا ہی ہے، برا ہے، خراب ہے، خراب ہے، تو اب اس کے سے ملیں گے بھی نہ تو اچھا نہیں لگے گا. نگران شورا نے فرمایا تھا، بولے بعض اوقات لوگ کہتے نہیں یار مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ نہیں بس ایسی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں پسند نہیں آتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو بولے آپ ہے نا مان نہیں رہے ہو، لیکن اس کا کینہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اس کی دشمنی زبردستی کی پال لی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا، کیوں ترقی کرتا ہوا وہ اچھا نہیں لگتا، اس کا کینہ اپنے دل میں بھر لیا ہے. تو کینے کو دل سے جو ہے نکالنا ضروری ہے. جو اسی طرح سے یہ بھی ذہن دیا گیا ہے کہ خاص طور پر گھریلو آج بہت سارے تنازعات ہو جاتے ہیں. تو کس طرح سے کچھ عورتیں جمع ہوتی ہیں، اب ننند ہے، جیٹھانی ہے، دیورانی ہے، ساس ہے، بہو ہے، دیگر کچھ لوگ. اب وہ ایک بہو آئی ہوئی ہے، بقیہ گھر کے عورتیں ہیں نا خاموشی سے کچھ باتیں کر رہی ہیں. تو ذہن تو یہ دیا گیا اگر آپ جو ہے نا اپنے گھر کو سلامت رکھنا چاہتی ہیں نا تو اسلامی بہنوں کے لیے بھی ناظرین میں سے جو ہے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک تنبیہ کی گئی، ایک سمجھایا گیا کہ اگر کوئی باتیں کر رہا ہو نا تو چپکے سے کوئی بات ان کی سننے کی کوشش نہ کریں، اور نہ یہ بدگمانی کرے کہ میرے بارے میں ہی بول رہے ہوں گے. یہ آپس میں سب بات کر رہی ہے نا، ابھی یعنی سب گھر والے ہیں تو اب بہو کے خلاف بول رہے ہوں گے، نہ وہ یہ بدگمانی کرے نہ آنے والے. اس طرح سے اگر بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا، بدگمانی اگر کر لی نہیں میرے بارے میں ہی بول رہے ہوں گے. اب وہ لاکھ اچھے آپس میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے تعریف کر رہے ہوں، ہماری بہو بہت اچھی ہے، بہت ٹائم پر مطلب اٹھ جاتی، پنکچوئل ہے، کھانا وغیرہ بنا کر دیتی، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بات ہو رہی ہے. اب یہ زبردستی بدگمانی کی وجہ سے نا، نہیں میرے گھر والے آپس میں بات کر رہے ہیں، میرے خلاف ہی بول رہے ہوں گے. اب وہ کینہ گھر والوں کا جو ہے دل میں زبردستی پیدا ہو رہا ہے. تو بدگمانی سے بندہ بچے گا نا تو کینے کا بھی جو ہے دروازہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح شراب نوشی اور جوا یہ ایسے ہی حرام کام ہے، ناجائز کام ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بڑی مذمتیں آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی بندہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی کینے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا شراب پی رہا ہے، جوا ہے، اب وہ ہارتا جا رہا ہے. اور وہ جوئے کی بھی لت لوگوں کو ایسی ہوتی ہے نا کہ بس جو رقم آئی وہ آگے اگلے داؤ میں نا بندہ جیتنے کی بس اس میں نہیں، اب ہار گیا نا اب ایک موقع تو میرا آئے گا، اب جیتوں گا نا تو ساری میں کسر پوری کر لوں گا، اب تک جو نقصان ہوا، جو میری دولت چلی گئی سب لے لوں گا. وہ ہارتے ہارتے بعض اوقات نوبت یہ آ جاتی ہے لوگ اپنے پاس کی چیزیں جو ہوتی ہے، گاڑی ہے، کار ہے، اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا، سارے پیسے ختم ہو گئے، دوسروں سے قرض لے کر، سود کا قرضہ لے کر کہ بھائی ادا کر دوں گا، جب جیت جاؤں گا تو ادا کر دوں گا. پتہ لگتا ہے اس کا گھر بکنے پر آ گیا، گاڑی بکنے پہ آ گئی. بعض ایسے جو ہے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ کہیں اپنی بیوی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. ایسے بھی ایسے انداز کے لوگ ہوتے ہیں نا جو شراب پینے والے اور جوئے، بالکل بالکل دور بھاگنا چاہیے ان لوگوں سے.
تو اس میں بھی جو بندہ ہارتا جا رہا ہے، جیتتا جا رہا ہے، اس میں بھی دل میں جو نا بغض، کینہ، نفرت جو ہے پیدا ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بعض اوقات نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کی فراوانی سے بھی کبھی کبھی بغض و کینہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شکر نعمت اور سخاوت کی عادت اپنا کر نعمتیں ملے۔ اب ظاہر ہے ناظرین بھی جو یہ کہیں گے کہ بھائی کیا نعمت بھی نہیں ملنا چاہیے ہم کو، کہ نعمت ملنے پر بھی جو چینل والے وہ کر رہے ہیں کہ بھائی نعمت ملے، اللہ کا شکر ادا کرے اور سخاوت سے بندہ جو ہے نا پیش آئے، صحیح، کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے، اپنا ہاتھ جو ہے کشادہ رکھے اور اس کو کرے تو یہ اس سے بچ جائے گا۔ ورنہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کسی پر کشادہ نہیں کی جاتی مگر اللہ عز و جل ان کو تا قیامت بغض و عداوت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امتحان ہے یہ نعمت، اگر آپ کے پاس زیادہ آ رہی ہے نا، اگر اس کا شکر نہیں ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، بندہ اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، نہیں میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں، میں نے ایسے ایسے بزنس کیے، ایسے انویسٹمنٹ کی، میں نے ایسے وقت پر پراپرٹی خریدی، یہ کام کیا، اتنی بڑی امپائر میں نے کھڑی کر دی ہے، اتنا بڑا مالک ہوں، پھر اب تکبر آ جائے گا، پھر لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے گا، پھر اس کے بعد اگر کوئی وہ فلاں، اچھا اس کے سامنے کسی اور کی تعریف، نہیں وہ آپ سے بھی زیادہ ہے، وہ تو اور بڑا بزنس میں، اچھا یہ کون ہے، میری طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر یہ میرے سامنے کس کی بات کر رہے ہیں، تو اب وہ کسی اور کی تعریف، کسی اور کا معاملہ، دل میں نہ بغض و کینہ، نہیں یار یہ کم ہو جائے تو اچھا ہے، تو پھر سب لوگ مجھے ہی سب سے بڑا بزنس مین بولیں گے، میری بات ہوگی، میرے چرچے ہوں گے، تو یہ بندہ نعمتوں میں، یا اللہ جو تو نے دیا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، ایک چھوٹے سے میں نے روڈ سے میں نے شروع کیا تھا کام، ایک چھوٹی سی دکان سے شروع کیا تھا، آج میں اتنا پھیل گیا ہوں، اتنا کام ہو گیا ہے، تو یہ سب اللہ تیرا کرم ہے، تو اور اس میں اضافہ فرما، زوال نعمت سے بچا، بندہ شکر کرتا رہے، غریبوں کی مدد کرتا رہے، اور اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیے کہ کبھی بھی نعمتیں اگر آ بھی رہی ہے تو چلی بھی جاتی ہے، دولت آتی ہے تو چلی بھی جاتی ہے، لوگ ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو بندہ بہت مطلب ایک فقیر تھا وہ بہت بڑا مالدار بن گیا، اور مالدار تھا نقصان ہو گئے، فقیر بن گیا، بنگلہ گاڑی سب چلی گئی، روڈ پر آ گیا، ایسے معاملات ہوتے رہتے، تو بندہ اس پر زیادہ وہ انسسٹ نہ کرے اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اتنے کرتا سارے رہے۔ اسباب ہو سکتے ہیں جی بغض اور کینے کے، تو ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی اس میں سے سبب جو ہے نا ہم اختیار نہ کریں، بلکہ آسانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کسی کی نعمت اگر دیکھیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو دعائیں دیں۔ یعنی بعض لوگ اس طرح کے ملتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو دل کے بہت صاف ہوتے ہیں، یعنی ظاہر میں بھی صاف ہوتے ہیں، باطن میں بھی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دل کے اندر بغض و کینہ پالتے ہیں، لیکن جب ملتے ہیں نا تو اتنے میٹھے بن جاتے ہیں، ارے آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، لیکن پیچھے جو ہے نا وہ معاذ اللہ غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سکون میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو سکون چاہتے ہیں نا تو جس طرح ظاہر میں ہے ویسے ہی باطن میں رہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب وہ پیٹھ پیچھے جو برائی کرتا ہو تو سامنے ہی برائی کروں گا، پیٹھ پیچھے کینہ ہے تو ظاہر بھی کینہ، مطلب یہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہم ایک بندہ جو ہے نا نیچرل ہو ایک دم، ٹھیک ہے، ہر معاملے کے اندر، اور اچھا پوزیٹیو اس کا معاملہ ہو، اچھا سوچے، کسی کے تعلق سے اچھی باتیں کریں، اگر یہ ہمارا ذہن ہوگا انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے بغض و کینہ کی کہ ہم جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ مساوات نہیں کر پاتے ہیں، برابری نہیں کر پاتے ہیں، ایک کو زیادہ دے دیا۔ ایسے مثال اگر میں بات کروں گھر کے اندر باپ ہے تو باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اگر برابری کا سلوک نہیں ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ کوئی چیز لے کر آیا، اس کو زیادہ دے دی، اس کو کم دے دی، اچھا اس کو 2 روپے دیتا ہے روزانہ، اس کو 5 روپے دیتا ہے، اس کو 10 روپے دیتا ہے تو اس کو 50 دیتا ہے۔ ابھی اکا دکا کبھی ہو گیا، چلو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعض اوقات گھر کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے، باپ جب بھی دیکھو ایک ہی بچے کو گود میں لے کر بیٹھتا ہے، دوسرے کو لیتا ہی نہیں ہے، جب بھی دیکھو ایک ہی کو بوسہ دیتا ہے، حالانکہ دوسرا بھی چھوٹا ہے اس کو نہیں دیتا ہے۔ اچھا گھر کے اندر سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی کو پیار کرتے ہیں، دوسرے کو پیار نہیں کرتا، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں بچوں کے اندر جو ہے نا وہ بچپن سے ہی بغض اور کینہ کہیں نہ کہیں یوں پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ہم کہیں نہ کہیں ان کو پیدا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں بہت ساری تعلیمات عطا فرمائی نا، اس حوالے سے بھی نبی پاک نے تعلیمات دی ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی برابری کرو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے دین اسلام کی۔ اگر بچوں کو بوسہ بھی لینا ہے نا، آپ کے 2 پیارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہیں تو دونوں کو بوسہ لیجیے،
دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیجیے. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اگر یہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ گھر میں برابری کا ماحول ہوگا. علی بھائی یہ بچوں کا جیسا ذہن ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے بتایا کسی کو 2 روپیہ دیا, کسی کو 5 روپیہ دیا, یا کوئی چیز کا فرق ہو رہا ہے, تو بچوں کا ذہن ہے نا اتنا وسیع نہیں ہوتا, مطلب کہ وہ سمجھ سکے. اگر والد صاحب اس کی وجہ بھی ان کو سمجھا کر ان کا ذہن بنانے کی کوشش کرے کہ بیٹا آپ کہیں قریب جاتے ہو, یہاں آپ کو 2 روپے کے خرچ میں جو بھی کچھ لینا ہے مل جائے گا, لیکن وہ اس کو اگر 5 روپیہ یا 10-20 روپیہ دے رہے ہیں, اس کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے, اس کا بس کی ٹکٹ میں خرچ ہوگا, یا اس کو کھانا جو ہے اس کو لے کر کھانا پڑے گا. میں نے تو آپ کو یہاں قریب میں ٹفن دے دیا, اس کو مزید یہ چیز لگتی ہے, میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں. میں نے آپ کو اٹھایا. بعض اوقات جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے, اس کو سنبھالا زیادہ جاتا ہے. جو اس سے پہلے کے جو بڑے بچے ہو چکے ہوتے ہیں, ابا اسی کو لیتے ہیں, امی اسی کو زیادہ پیار کرتی ہے, رونے سے سب کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو مت رونے دینا, یہ نہیں سمجھتی ہے تو تم سمجھ جاؤ. تو ان کے دل میں کبھی کبھار یہ ضد پیدا ہونے لگتی ہے, اور بعض اوقات ایک دشمنی. کئی ایسے واقعات ہیں کہ بچوں کے نفسیات پر ایسا اثر پڑا, انہوں نے اپنے بھائی بہنوں کو دشمن سمجھ لیا, پھر ان کو مارنے کے لیے ان کو کہیں ایسے ایسے واقعات بھی معاشرے میں پیش آ جاتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا, واقعی ایسا ہوتا ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں اس وقت آیا کہ ایک گھر کے اندر جو نا ایک لڑکا تھا, چھوٹا سا بچہ. اب ظاہر بات ہے جب پہلا بچہ ان کے یہاں ہوا تھا تو اب اس سے بڑی محبت تھی نا سب گھر والوں کو, ماشاءاللہ. جب سب جو بھی ماں باپ ہیں اور جو بھی رشتہ دار آتے ہیں اس کو گود میں اٹھا رہے ہیں, بہت پیار کر رہے ہیں. وہ تھوڑا سا بڑا ہوا, 3-4 سال کا جب ہوا تو ان کے یہاں ایک مدنی منی کی رات ہوئی. بچی کی پیدائش ہوئی نہیں, اس کی بہن گھر میں آئی. اب جناب بچی آئی تو سارے گھر والے وہ بچی کو لے کے وہ چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں جناب, اس کو پیار کر رہے ہیں, گلے سے لگا رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں نا, ہر ایک اس کا دیوانہ ہوا. اچھا, اب بچی کے آتے ہی وہ جو بچہ تھا نا اس پر سے سب کی ایک دم سے توجہ ہٹ گئی. جب تک بچی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی دیکھیں بچوں کے اندر برابری کی. اب اس کا نقصان کیا ہوا, تو اس میں لکھا کہ بھئی اب اتنا زیادہ بچہ جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا, اور یوں سے کہیے کہ بچپن سے اس کے دل کے اندر اپنی جو چھوٹی سی بہن تھی اس کے حوالے سے کینہ پیدا ہو گیا, بلا وجہ کا کینہ. اور یہ ہوا کیوں, آپس میں اس طرح کا ویوہار کرنے کی وجہ سے. اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ اب اس کی بہن جب تھوڑی سی اور بڑی ہوئی, کچھ مہینے کی ہوگی, چلنے لگی ہوگی, تو وہ گیا اور بچی کو اپنی بہن کو کھلانے کے لیے, اور دریا پاس میں تھا, وہاں جا کر اس نے دھکا دیا اس کو. تو جب اس تلاش کی گئی وغیرہ وجہ پوچھی تو پھر اس لڑکے نے بتایا کہ یہ وجہ تھی کہ میں جب سے میری گھر میں بہن آئی ہے مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, میری کوئی کیئر نہیں کرتا, میری کوئی عزت نہیں کرتا, مجھے کوئی اپنا بھاؤ نہیں دیتا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے. تو بچوں کی بچپن سے جو ہے نا ہمیں تربیت یہ کرنی ہے کہ کینہ ان کے اندر داخل نہ ہو. ہم اپنے انداز کو دیکھیں, بچوں کے ساتھ ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے, سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں, چاہے بچہ ہو یا بچی ہو. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض گھروں کے اندر جو ہے نا بچے کو بہت عزت دیتے ہیں, بچی کو کوئی عزت نہیں کرتے. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جن کے یہاں بالخصوص بچیاں زیادہ ہو جاتی ہیں نا, کسی کے یہاں 2 بچیاں 3 بیٹیاں, جن کے 4 بیٹیاں ہو گئی, تو وہ یہ ہوتا ہے معاذ اللہ وہ بچیوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا اگر تو اسی کو پھر وہ لاڈ کرتے ہیں اور بچیوں کو نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچہ ہو یا بچی ہو, دونوں اللہ کی مخلوق ہیں, دونوں اللہ کی نعمت ہیں. تو ان نعمتوں کا, ان رحمتوں کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہی بچے ہیں, بچپن سے ان کو اگر ہم اچھی تربیت دیں گے, آگے چل کر انشاءاللہ یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے. تو اپنے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو کینے سے بچانا ہے. اپنے عمل سے بھی ہم کوشش کریں کہ دوسروں کو کینے سے بچائیں. تو دوسروں کو کینے سے بچانے کے حوالے سے کچھ طریقے اگر بتا دیں کہ کون سے عمل ہم کریں کہ دوسروں کو کینے سے ہم بچا سکیں. جی, کئی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا, چونکہ ہم ایک معاشرے, ایک سوسائٹی کے اندر ہیں, تو ہمارا انٹریکشن, ہماری جو ہے نا لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ انداز ہمارا رہے کہ کوئی بھی ہمارا جو ہے نا مخالف نہ بنے, کوئی بھی ایسا ہم کام نہ کرے کہ ہماری کوئی نفرت جو ہے نا اس کے دل میں بیٹھ جائے. بلکہ اسلام کیسا پاکیزہ مذہب ہے کہ تنفیر عوام سے بچنے کا بھی وہ ذہن دیتا ہے. کہ جیسے عام طور پہ جمعہ کی نماز لوگ 2 رکعت پڑھ کے, بعض ایک تعداد ہوتی ہے جو بقیہ دن نماز ہی نہیں پڑھتے, اور جمعہ بھی صرف 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں, اور فرض جیسی ادا ہوتا ہے, سلام پھرتا ہے یا پہلی دعا ہوئی, فوراً وہ تیزی سے مسجد سے نکلتے ہیں. اب جو شخص کسی اور وجہ سے نکل رہا ہے کہ وہ قریب میں گھر جا کر نماز پڑھے گا, کہیں اور کام ہے آفس میں پہنچ کر نماز پڑھے گا, بقیہ سنت وہ پڑھنے کا عادی ہے, لیکن اگر اس وقت وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نکلے گا نا, تو عوام کی نظر میں ہوگا کہ شاید یہ شخص بھی نا انہی لوگوں میں شامل ہے, یہ سنت چھوڑ کر جا رہا ہے, سنت نہیں پڑھتا, یہ بھی 2 رکعت پڑھنے والا ہے.
تو یہ ذہن دیا گیا کہ عوام کی تنفیر سے بچنے کے لیے، کہ عوام جس سے نفرت کرتی ہے اس چیز سے بچنے کے لیے سنتیں لوگوں کے ساتھ مسجد ہی میں ادا کی جائے۔ اسی طرح ایسی بری جگہ جہاں جانے سے لوگوں کو پر جو ہے تہمت لگ سکتی ہے، جیسے کوئی برا بازار ہے، شراب خانہ ہے، جوا خانہ ہے، اب وہاں آمد و رفت رکھے گا، وہاں کھڑا رہے گا بندہ، تو کوئی بدگمانی کر سکتا ہے بھائی یہ یہاں کیا ہے، یہ دیندار ہو کر، نمازی ہو کر، نیک ہو کے شراب خانے کے قریب کیا کر رہا ہے، جوئے خانے، کہیں یہ بھی تو جوا نہیں کھیلتا حالانکہ ہے۔ جانا تو سب ہاں کسی کو نہیں چاہیے، دیندار ہو یا نہ ہو، نہیں ہو، لیکن خاص طور پہ جو اگر مطلب ہے یا نارمل بھی کوئی شخص ہے، مسلمان ایک ہے، تو اس کو ایسی بری جگہوں پر نہیں، کہ بری جگہوں پر بزرگوں نے فرمایا کہ بری جگہ مت جاؤ ورنہ تہمتوں سے نہیں بچ پاؤ گے، لوگ تہمتیں لگائیں گے، اس کو تو وہاں دیکھا ہے، اس کو تو وہاں دیکھا ہے، فلم کا کوئی تھیٹر ہے اس کو تو وہاں دیکھا ہے ہم نے، یوں ہے تیوں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک وجہ کیا ہوتی ہے جب کسی سے گفتگو ہو تو بات کاٹ کر جو ہے نا، وہ کچھ بول رہا تھا، وہ میں یہ کہنا چاہتا تھا، ابھی اس نے بات کہی نہیں، وہ آپ بعد میں بتائیے گا، پہلے میں یہ بتا رہا ہوں، میری بات سنیے۔ بات کاٹنا۔ اب اور کبھی بعض اوقات لوگ اپنی بات ہی نہیں پوری کر پاتے اور اپنا معافی ضمیر جو ہے ظاہر نہیں کر پاتے، ہر ایک جو ہے بولنے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے، بہت شارٹ میں وقت میں ساری بات اپنی کر دے، تو سامنے والے کو موقع دینا چاہیے، اور یہ خلاف سنت بھی کام ہے، بات کاٹ کر جو ہے نا گفتگو شروع کرنا، اور نیک اعمال میں امیر علیہ سنت نے اس کی بھی ترغیب دلائی ہے کہ ایسی عادت تو نہیں، اس کو آپ دور کریں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر تعزیت کے دوران بعض اوقات اس کا میں نے بھی نظارہ کیا، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی، کہیں کوئی غمی کا معاملہ ہے، کہیں کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، آپریشن کا معاملہ ہے، یا انتقال کا معاملہ ہو گیا، ابھی غسل میت، تجہیز و تکفین کے معاملات چل رہے ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے سامنے، لوگ جمع ہیں، اعلان ہو رہا ہے، بیچارے وہ گھر والے اشک بار ہیں، والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹا آنسو بہا رہا ہے، رشتہ دار سب ہیں، اب اس میں بندہ جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے بعض اوقات، اب وہ انہی سے یا کسی اور اپنے شناسہ کو دیکھ کر ملاقات، مسکرانا، ایک دو جگہ تو میں نے مطلب اصلاح کرنے کی بھی کوشش کی، اسلامی بھائی وہ غمی کا ماحول تھا اور وہ مسکرا کر ایک دم پرتفاق طریقے سے، اور بھائی سب خیریت ہے، تو میں نے ان کو بولا بھائی آپ ذرا غور کریے، آپ اکیلے نہیں کھڑے ہیں، آپ کسی کی غمی کے موقع پر آئے ہیں، اب ایسے موقع پر آپ مسکرائیں گے تو دل میں کیا ہوگا، دل میں ایک نفرت داخل ہوگی کہ کیسا بندہ ہے، اور اس کو کچھ پڑی نہیں ہے، مطلب مجھ پر اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، میرے عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، غمی کا موقع اور یہ مسکرایا جا رہا ہے یہاں پر، تو غلط موقع پر مسکرانا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح کی کسی کی غلطی نکالنے میں بھی احتیاط جو ہے، آج دعوت اسلامی کا ماحول تو ماشاءاللہ بہت پیارا ماحول ہے، یہاں تو بہت حوصلہ افزائی کی جاتی، نگران شورا تو یہاں تک فرماتے بول کے لب آزاد ہے تیرے، آپ اپنے اراکین سے کہ بھائی میرے اندر بھی کوئی غلطی اگر پائیں، امیر اہل سنت جنہوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، آپ نے اتنا زبردست پوری دنیا میں نیکی کی دعوت کو عام فرمایا، آپ مدنی مذاکر میں فرماتے کہ اگر کوئی بھول پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے اپنے موقف پر ڈٹتا آئے میں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ زبردست۔ تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران تو جو ہے اور دیگر مبلغین ہیں، ہمارے کبھی اگر سلسلے میں بھی کوئی بات ہوتی تو ہمیں ایک دوسرے کی کوئی اگر بات ہوتی تو اصلاح جو ہے کی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کا ایسا ذہن نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ نے کسی نارمل شخص سے بات چیت کرتے ہوئے، نہیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ تلفظ ایسا نہیں ایسا ہے، یہ آپ نے نا گرامر کی مسٹیک کر دی، یہاں آپ نے بات بولی نا یہ ایسے ہو گئے، اب وہ بندہ یہ سب اصلاح قبول کرنے والا نہیں تو وہ تو دل میں بٹھا لے گا، بہت بڑے عالم بنتے ہو، علامہ بنتے، بہت زیادہ معلومات ہے تم کو، اب اس بندے کو دیکھوں گا، اب اس کی غلطی ہونے دو یا کچھ ہونے دو، اب اس کو موقع جو ہے، تو بندہ اس چیزوں میں کسی کی غلطی ظاہر کرنے میں بھی نا جو احتیاط سے کام لے، حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے، اور خاص طور پہ تنہائی میں، بندے اگر دو چار بھی موجود ہو نا، اعلانیہ کوئی نصیحت کرنا وہ اپنے بھائی کو رسوا کر دینا ہے، اور تنہائی میں نصیحت اچھے انداز سے کرنا، اس کو اس کی غلطی بتانا، تو بندے کو لگنا چاہیے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، کہ وہ جو خامی ہے اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس چیز کی احتیاط ہونی چاہیے۔ یعنی ہم یہ ذہن بنائیں، یہ سوچیں کہ میری وجہ سے کوئی بھی ایسا عمل کیوں ہو کہ جس کی وجہ سے میرا مسلمان بھائی بدگمان ہو میرے تعلق سے، وہ بلا وجہ جو ہے نا وہ کینہ اس کے دل کے اندر داخل ہو، تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا کینے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے یعنی جو بھی معاملہ اس کو کلیئر کر دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بات کلیئر کرتے نہیں ہیں، پھر وہ چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، پھر یہ چیزیں بعض اوقات خاندانوں میں گھستی ہے تو خاندان تک پھر کینہ داخل ہوتا ہے، پھر بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اچھا آپ کی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے، بات ایسا ہوتا ہے نا کہ معاملہ جو ہمیں دکھ رہا ہے ویسا اصل میں ہوتا نہیں ہے،
لیکن وہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر خاندان کے خاندان اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بالکل کلیئر ہوں. انشاءاللہ اس انداز سے رہیں گے. اور کبھی ایسا معاملہ ہو جائے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار فلاں مسلمان جو ہے نا اس کے دل میں میرے حوالے سے ایسی بات ہے، اس نے اس طرح کا تذکرہ کیا ہے، تو فوراً مل کر اس سے بیٹھ کر سارا صفایا کر لیں، ساری بات کلیئر کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلیئر نہیں کرتے ہیں اور پھر وہ چیزیں بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کینے کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ بہت ساری باتوں کو یہاں پر ہم کور کریں. بہت حد تک ہم نے کوشش کی کہ کور بھی اس کو کیا. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے ہمیں صرف اچھا اور اچھا ہی سوچنا ہے. ایک حالات کے اعتبار سے جو عمل بندے کو کرنا ہوتا ہے، جیسے حالات جیسے سچویشن ہو نا، اس انداز سے اپنا ری ایکشن ظاہر کرے. نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن ہے، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن ایکول اینڈ اپوزٹ ان ڈائریکشن. یعنی اگر کسی گیند کو زور سے مارا جائے دیوار پر تو وہ اسی طاقت سے پلٹ کر واپس آتی ہے. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو وہ رد عمل مساوی اور مخالف سمت میں ہوتا ہے. جتنی طاقت سے کسی کو ہم کچھ ایسا کچھ وہ کریں گے تو وہ پلٹ کر جو ہم پر آئے گا. اور بعض اوقات اسی وجہ سے جو ہے نا لڑائیاں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. ایک لطیفے والا ایک حکایت مطلب شیخ چلی کے بارے میں. تو وہ الگ الگ کنڈیشن میں کیا ہوا، ایک بار وہ گیا کہیں، اپنے شیخ چلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گیا سسرال میں اور وہاں جا کر اس نے کھچڑی کھائی. کھچڑی اس کو بڑی پسند آئی. تو اس نے بتایا یہ کیا یہ اس کا کھانے کا پکوان کا کیا نام ہے؟ ہم لوگ بتائے کھچڑی کہتے ہیں اسے. تو بولا اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر جو ہے نا گھر پہ بتاؤں گا. اب اس کو یاد کرنے کے لیے نا وہ کھچڑی کھچڑی زبان سے کہتے ہوئے باہر نکلا. اب تھوڑی دیر میں اس کی زبان تھوڑی لفظ اس کا پھیل گیا. کھچڑی کو کہنے کے بجائے اس نے کھا چڑی کہنا شروع کر دیا. اچھا. اب کھا چڑی کہتے جا رہا تھا تو وہاں ایک شخص جو ہے نا، اب دیکھیے سچویشن بدل رہی ہے نا، اور بندہ اگر اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہے نا تو اس کو کیسے نقصان ہو رہا ہے. وہ ایک شخص جو ہے نا اس نے کچھ اناج وغیرہ رکھا تھا سکھانے کے لیے. تو اس نے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے کہہ رہا ہے کھا چڑی یعنی میرا اناج جو ہے نا چڑیا کھا جائے. تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور پھر کہا کہ اب کہتے جانا اڑ چڑی. تو وہ نام تو بھول گیا، کھا چڑی بولنا شروع کیا تھا، اب اس نے شروع کیا اڑ چڑی. تو آگے ایک جال ڈال کر جو ہے نا ایک وہ چڑیوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھا تھا. اب اس نے سنا اڑ چڑی تو وہ سمجھ گیا کہ تو میرے خلاف کام کر رہا ہے، میں چڑیوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو اس نے پھر اس کو مارا اور اس نے کہا بولو پکڑے جاؤ یہ کہتے جاؤ. اب وہ پکڑے جاؤ کہنا شروع کیا. آگے جا کر کچھ لوگ چوری کا سامان جو ہے نا وہ جمع کر رہے تھے. تو بولا یہ تو ہمارے لیے جو ہے نا بد دعا کر رہا ہے. ان لوگوں نے اس کو مارنا شروع کیا اور چونکہ دولت ان کو ملی تھی تو اس نے کہا اب یہاں سے کہتے ہوئے جانا ایسا دن سب کو ملے. اب جب اس نے کہنا شروع کیا ایسا دن سب کو ملے تو آگے ایک جنازہ گزر رہا تھا. لوگوں کو جو ہے غصہ آیا کہ یہ موت میت کا معاملہ ہے اور یہ کہتے جا رہا ہے ایسا دن سب کو ملے. ان لوگوں نے مارنا شروع کیا اور کہا اس کو اب آگے کہتے جاؤ ایسا دن کسی کو نہ ملے. جب اس نے کہنا شروع کیا تو آگے جا کے ایک شادی کی بارات جا رہی تھی. ان لوگوں کو غصہ آیا کہ بھائی خوشی کا موقع ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے ایسا دن کسی کو نہ ملے. اب اس کو پھر ان لوگوں نے کہا کہ چپ چاپ یہاں سے جاؤ. اب وہ چپ چاپ بولتا ہوا چلا جاتا ہے اور گھر جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے چپ چاپ کھلا دو. تو یہ چپ چاپ، اب اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہی، اس کو مارنا شروع کرتا ہے. تو اس کی شاید والدہ یا کوئی آ کر کہتی ہے کہ مار کے بیوی کی کھچڑی بنا دی ہے. ہاں یہی کھانا میں کھا کر آیا تھا اور بھول گیا تھا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ نا کہ الگ الگ سچویشن میں اگر بندہ غلط انداز اختیار کرے تو لوگوں کی طرف سے کیسی جو ہے اس کو ناراضگی جو ہے وہ ملتی ہے. تو بندہ سچویشن جیسی ہے، غمی کا ماحول ہو تو غم والی کیفیت، خوشی کا ماحول ہے اگر وہاں کوئی اداس بن کے بیٹھے، موڈ شادی میں کسی کے پہنچا ہے، کسی کے فنکشن میں پہنچا ہے، خوشی کا موقع ہے، لوگ مسکرا رہے مبارکباد، یہ موڈ خراب کر کے بیٹھا ہے، منہ اتار کے بیٹھا ہے اپنے کسی معاملات میں، تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا لوگوں کو. حالات کے اعتبار سے لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیاری مثالیں دی ہمارے مظفر بھائی نے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوالے سے اچھا گمان رکھنے اور مسلمانوں کے حوالے سے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صدقہ دو صدیق اکبر کا صدقہ دو فاروق اعظم کا صدقہ دو عثمان غنی کا صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو ابن علی کا صدقہ دو جلی کا صدقہ دو ہند الولی کا صدقہ دو ہر ایک ولی کا بھر دو دامن سبھی کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم نے اس پروگرام میں جو باتیں کہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل دنیا جہاں میں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اور چھوٹی بڑی ہر طرح کی جو جس طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب کو بیماریوں پریشانیوں تکلیفوں سے نجات عطا فرما، سب کے لیے خیر کا معاملہ فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر